السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی محکم تنزیلہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 41واں درس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کو کل جو بات بیان کی تھی وہ یہ کہ سن 4 ہجری کے جنگ احد کے بعد کے کچھ واقعات، اس میں سے 3 واقعات ابھی سن 4 ہجری کے اور بھی ہیں، وہ آج ہم بیان کریں گے اور انشاءاللہ کل سے اخلاق رسول اکرم پر گفتگو شروع ہوگی۔ کل جو سب سے خطرناک واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے میں رکھ کر کے 70 مبلغین کو دعوت کے لیے بلایا گیا اور پھر عامر بن طفیل نے ان سب کو جو ہے قتل کر دیا، ایک صحابی صرف اس میں بچ کر کے آئے، بقیہ 69 صحابہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ یہ یقینی بات ہے کہ جب یہ شہادتیں ہوئیں تو ان کی خبر بھی مکے پہنچی۔ مکے میں مکے والوں کی بھی حوصلے بلند ہوئے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ مدینہ کمزور پڑ رہا ہے، 10 آدمی ادھر اور 70 آدمی ادھر، اور آپ کو کل بھی بتائی تھی بات یہ کہ یہ وہ 80 وہ اس کے لوگ تھے دعوت کے کہ جو کی حیثیت رکھتے تھے، بڑی ان کی اہمیت تھی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل طور پر اللہ کے اشارے سے چل رہے تھے۔ یہ ایسے واقعات جو ہو گئے، کل بھی میں نے بات کی تھی غالباً، یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم تھا۔ یہ بہت بڑا الزام اللہ کے رسول پر آ جائے گا کہ اگر آپ کو معلوم تھا کہ 70 لوگوں کو لے جا کر کے یہ قتل کر دیں گے اور آپ ان کو چن چن کر کے بھیج رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا الزام اللہ کے رسول پر آ گیا کہ آپ کو معلوم تھا اور ہونا کر کو پھنسا دیا۔ لہذا اس عقیدے سے کہ اللہ کے رسول کو سب کچھ معلوم ہے، اگر یہ عقیدہ آپ رکھیں گے تو پوری نبی کی زندگی خدا نخواستہ ایک ڈرامہ کی شکل ہو جائے گی، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ بات ماننی پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم بہت کچھ ہے، کتنا معلوم ہے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جتنا اللہ کو معلوم اتنا رسول کو معلوم ہے، ایسا قطعی نہیں۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ یہ واقعات سب اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح جو ہے، ہماری طرح سے مراد ہم 1000 دھوکہ کھاتے ہیں تو ایک وہ بھی کھا سکتے، ایسا نہیں وہ 1000 کا ہے، کیونکہ بہت دور تک دیکھتا ہے رسول۔ حتیٰ کہ مومن کے بارے میں آتا ہے کہ اتقوا فراست المومن، کیا لوگوں مومن کی ہوشیاری سے بچو، یہ بڑی دور تک نگاہ ہوتی ہے۔ پھر مومن میں کامل ہوتا ہے کون؟ اللہ کا رسول اکمل ہوتا ہے، کامل نہیں بلکہ اکمل ہوتا ہے، وہ تو بہت دور تک دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چانسز ہوتے ہیں کہ انسانی جو ویکنس ہے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جائے۔ بہر اللہ کے رسول کو بہت تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ قنوت نازلہ شروع کیا اور مہینہ بھر تقریباً آپ ان 70 آدمیوں کے مارنے والوں پر بد دعائیں کرتے رہے۔ یہ واقعہ ہوا ہی تھا، آپ کو پہلے بتایا تھا پہلے دن جب تقریر شروع ہوئی تھی کہ مدینے کا جو لوکیشن ہے وہ یہودیوں کے 3 خاندان پر ڈپینڈ تھا۔ ایک بنو قریظہ تھا، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قینقاع تھا۔ بنو قینقاع اس کے پہلے شرارت کر چکے تھے، حضور نے ان کو وارننگ دے دی تھی، وہ سنبھل گئے تھے۔ اب 2 قبیلے اور بچے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ خبر جب ان کو ملی، ایسا لگتا ہے تاریخ سے کہ جب یہ 70 آدمیوں کی خبر قریش کو ملی تو قریش نے خط بنو قریظہ کو لکھا، خط لکھا کہ لوہا گرم ہے اور تم نے جس آدمی کو اپنے یہاں ٹھکانہ دے رکھا ہے، اگر تم اس سے نہیں نپٹتے ہو، ہم نے سنا یہ ہے کہ تم نے ان سے معاہدہ کر رکھا ہے،
آپ کو بتایا تھا حضور نے مدینہ پہنچتے ہی معاہدے کیے تھے کہ ہم تم مدینے پر کوئی اٹیک ہوگا تو مل کر سپورٹ کریں گے، اگر کسی کے اوپر کوئی فائن آ جائے گا تو مل کر کے اس کو شیئر کریں گے. یہ ساری باتیں معاہدے میں لکھی گئی تھی. انہوں نے ان کا حوالہ دیا ہے کہ تم نے ہمارے آدمی سے معاہدہ کر رکھا ہے، اور اگر تم نے اس آدمی سے اپنا کنیکشن نہیں توڑا تو ہم بہت جلد تم پر حملہ کرنے والے ہیں. یہ ابو سفیان نے ایک لیٹر ڈالا بنو قریظہ کو. بنو قریظہ نے میٹنگ کال کی. بنو قریظہ میں یہ طے پایا کہ اللہ کے رسول کو بلا کر کے دھوکے سے قتل کر دیا جائے. یہ پلاننگ ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہلا بھیجا ایک آدمی کے ذریعے کہ ہم لوگ آپ جو اسلام کو پیش کر رہے ہیں ہم اس کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ڈاؤٹ ہیں. یہ ہمارے علماء ہیں، آپ سے ڈیبیٹ کریں گے. آپ اپنے آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آئیے. ہمارے آدمی 30 آدمی ہمارے علماء ہیں، ان کے اوپر یہ پورے یہودی منحصر ہیں. اگر یہ لوگ آپ کی بات سے سرنڈر ہو گئے تو ہم سب آپ کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے. آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول کے سامنے جب کوئی ایمان کی بات کہہ دیتا تھا تو اللہ کے رسول دل سے کیا ہوتے تھے، خوش ہو جاتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت کو ایکسپٹ کر لیا کہ صاحب میں آ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر، عثمان سیدھا لوگوں کے ساتھ 30 آدمیوں کے ساتھ پہنچے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ان کے 30 آدمی انہوں نے اب باہر بیٹھا ہوا ہے. یہ لوگ اندر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پلاننگ ان کی یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 آدمی بات کریں، اور یہ جو 30 آدمی ہمارے اہم ہیں یہ ہر آدمی اسلحے سے لیس ہو، اور جس کسی کو اس میں سے چانس مل جائے موقع پہ مار لو. بقیہ جن لوگوں سے لڑائی وڑائی جو کچھ ہونا ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. اللہ کے رسول کو کیا کر دو، ختم کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آدمی انہوں نے کہا 30 آدمی تو ایک ساتھ بات نہیں کر سکتے، 3 آدمی ہمارے آپ سے بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. اس میں سے 2 لوگ، ایک بھائی اور ایک بہن، اندر سے مسلمان تھے اس خاندان میں بنو قریظہ میں. ان کو یہ بات لیک کر گئی. اب آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں آنے کہ ہر وقت جبریل بتاتے تھے، اب کیوں نہیں بتائے؟ جبریل تابع بھی نہیں ہے. جبریل بھی کس کے گائیڈ پہ چل رہے ہیں؟ اوپر والا جب بولے گا جبریل سے جا کے بولو تو جبریل آگے بولیں گے. جبریل نے نہیں بتایا کہ یہ پلاننگ ہے. یہ بھائی بہن جو تھے ان کو یہ بات لیک کر گئی. انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول سے اس بھائی نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کچھ نہیں ہے، یہ کسی طریقے سے آپ کے اوپر قتل کا وار کرنا چاہتے ہیں، اور بقیہ 30 لوگوں سے بعد میں نپٹ لیں گے جو بھی ہوگا اوپر نیچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے وہ چلے آئے. بہرحال ان کا سارا پروگرام ختم ہو گیا. اب جب یہ پروگرام ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ انہوں نے تو بےدردی کہہ دی ہمارے ساتھ، لہذا اب ان کے اوپر اٹیک کر دینا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں بنو قریظہ کے اوپر اٹیک کرنے کا یہ سبب ہے. ایک دوسرا سبب آپ کو بتایا تھا کہ کل 70 آدمی جب شہید کر دیے گئے تو ایک صحابی تھے، وہ راستے میں آ رہے تھے، ان کو یہ اطلاع ملی کہ صاحب ہمارے صحابہ میں سے 70 کو جو ہے ایسے دھوکے سے لے جا کر کے قتل کر دیا گیا، اور فلاں بنو عامر کے قبیلے نے قتل کیا ہے. وہ راستے میں آ رہے تھے، دو آدمی ان کو مل گئے. پوچھا بھائی آپ کون ہیں؟ تو ہم فلاں لوگ ہیں. کس قبیلے سے؟ بنو عامر سے. انہوں نے سوچا کہ یہ بنو عامر کے لوگ ہیں، یہ بھی 70 والے میں شامل رہیں گے، ان کو تو کم سے کم تعفی کر دو، 2 کو تو بدلہ لے لو. یہ دونوں مدینہ سے آ رہے تھے اور جا رہے تھے اپنے قبیلے. اللہ کے رسول نے ان کو امان دے رکھی تھی. یہ دونوں مدینہ سے واپس ہو رہے تھے، وہ مدینہ آ رہے تھے. یہ دونوں سے ملاقات ہو گئی. دوپہر میں یہ سوئے. یہ صحابی نے کیا دونوں کو ختم کر دیا، اور آ کر اللہ کے رسول سے کہا کہ وہ جو انہوں نے 70 مارا تھا، 2 تو ہم نے بدلہ لے لیا. کہا کس کو مار دیا تم نے؟ کہا بنو عامر کے فلاں آدمی نے. کہا یہ غضب تم نے کیا کیا؟ وہ تو ہم ان کو امان دے چکے تھے، وہ تو ہمارے آدمی تھے. انہوں نے کہا بھائی ہاں. وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اب تو جو ہونا تھا ہو گیا. انہوں نے کہا دیکھو ان کے جتنے سامان تم نے چھینے ہیں وہ،
اور 200 اونٹ بلڈ منی جس کو دیت کہتے ہیں، یہ آپ ان کے خاندان کو پہنچوائیے، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ اب 200 اونٹ اس وقت اکٹھا کرنا تو معاملہ تھا۔ اب بنو قریظہ سے پہلے ہی معاہدہ تھا کہ اگر کبھی فائن بھرنا ہوگا تو شیئر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو بنو قریظہ سے اس میں مدد مانگی جائے، تو ایک آئیڈیا یہ بھی لگ جائے گا کہ جو معاہدے ہوئے ہیں اس پر یہ قائم بھی ہیں کہ وہ آن پیپر ہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر کے نکلے اور بنو قریظہ ایک جگہ اتفاق سے بیٹھے ہوئے کچھ اپنی گپاشٹک ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، دیکھے ارے اہلن وسہلن مرحبا، آپ کیسے تشریف لائے، آپ حکم فرما دیتے ہم لوگ آ جاتے۔ حضور نے فرمایا ایسی سی بات ہے، 200 اونٹ کا فائن بھرنا ہے اور تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، لہذا ایسا ہے کہ آپ اس میں کچھ شیئر جو کر سکتے بتائیے۔ انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کیا ہمارے یہاں، اور سب جھوٹے بول رہے ہیں، ساری جھوٹ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ منافقون نے کہا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، وہ کہتے ہیں اللہ خود کہتا ہے کہ یہ نمبر 1 کے جھوٹے ہیں منافقین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بات کی، اور بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا پہلے کچھ کھانا وانا کھا لیجیے آپ، اس کے بعد بات کی جاتی کیا معاملہ ہے۔ اللہ کے رسول اطمینان میں ہو گئے۔ یہ باہر کھانے وانے کے پلان کے چکر میں انہوں نے کہا دیکھو ایسا اس کا جو رئیس تھا اس کا نام ہوئی بن اخطب تھا، اس نے کہا دیکھو ایسا گولڈن چانس آ نہیں سکتا، اللہ کے رسول تمہارے گھر پر آئے ہوئے ہیں، اسی وقت ان کو ختم کرو۔ اس نے کہا ترکیب کیا ہے، کہا دیکھو جہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارا کوٹھا بتایا، اس نے اوپر کہا چکی کا ایک پارٹ رکھا وہ بڑا سا، اوپر سے جا کر کے ڈھکیل دو اور سیدھے وہ اللہ کے رسول کے سر پہ گئے اور معاملہ ختم ہو جائے۔ اس ایک آدمی نے کہا کہ صاحب مجھے آپ اجازت دیں، کوئی بن اخطب سے رئیس سے کہا کہ آپ مجھے میں جا کر کے یہ کام کروں گا۔ وہ پیچھے سے راستے سے آ کر کے چڑھ گیا، وہ چڑھ ہی رہا تھا کہ جبریل نے آ کر کے بتا دیا اللہ کے رسول آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ خطرناک جگہ ہے، اوپر سے پتھر گرنے والا ہے، آپ یہاں سے اٹھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اسٹائل سے اٹھے کہ جیسے آپ کو حاجت جانا ہے، ٹوائلٹ آیا ہے، وہ ہی نہیں سمجھ سکے۔ اللہ کے رسول ایسا اٹھے جلدی سے، اٹھ کر کے جو ہے اچھا آپ ابو بکر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، علی بیٹھے، سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں اندازہ کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں جا رہے ہیں مدینہ۔ یہ اٹھے، اب ٹوائلٹ جانا تو دور جانا ہے کیونکہ سب میدان ہے، وہ سمجھے کہ ٹوائلٹ جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول سیدھے وہاں سے مدینہ آ گئے بغیر کسی سے بتائے ہوئے۔ اب یہ پلان کرنے والا بندہ اوپر ہے، اب اس نے ایک آدمی نے بتا دیا کہ جب ہم اشارہ کریں گے نا تو اوپر سے ڈال دینے کا ہے۔ وہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے اشارہ والا کھڑا ہے۔ اتفاق سے ایک بنو قریظہ کا آدمی مدینہ سے جا رہا تھا اپنے محلے، تو نبی کے ساتھ ملاقات، السلام علیکم وسلم، ختم ہو گئی بات۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا ابو بکر، عمر، عثمان، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کھانے وانے کا انتظام ہو رہا ہے۔ کبھی تم لوگ یہاں کیا کریں؟ اپنے قبیلے والے سے پوچھا، کہا ایسی سی پلاننگ ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ٹوائلٹ گئے ہیں، وہاں سے واپس آئیں گے، یہ بندہ اوپر سے پتھر گرا دے گا۔ تو اس آدمی نے کہا الو کے پٹھو، میں ان کو مدینہ میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں، تم یہاں انتظار کر رہے ہو، کیا یہ ڈرامہ ہے تمہارا؟ کہا نہیں وہ تو یہاں پہ یہی ابھی سبھی لوگ بیٹھے، دیکھو ابو بکر عمر کوئی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ مدینے میں ہیں، تم بے مطلب کا یہاں انتظار کر رہے ہو۔ اس میں ایک شخص جنوب بنو قریظہ میں سلام بن مشکم اس کا نام تھا، اس نے بنو قریظہ کے لوگوں سے بتا دیا کہ دیکھو یہ سچا نبی ہے، اور اس کو اللہ نے بتا دیا معاملہ تمہارا۔ اچھا آپ دیر ہو رہی، ابو بکر کا جو ساتھ میں بیٹھے لوگ کتنی دیر بیٹھے رہیں گے؟ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چکر ہے یار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ ہی نہیں رہے، وہ بات ہونی ہے ابھی 100-200 اونٹ کے شیئر کی بات کرنی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ان لوگوں کو ہوا کہ ایسا تو اس علاقے میں کوئی خطرہ واقع ہو گیا، حضور ٹوائلٹ کے لیے گئے اور ویسا کوئی بات پیش آ گئی تو ہم لوگوں کو نکلنا چاہیے۔ تو 10-12 آدمی تھے، یہ لوگ نکلے تو نکلتے نکلتے سیدھے یہ مدینہ آ گئے۔ اللہ کے رسول یہاں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ ہم کو بتائے بھی نہیں چلے آئے؟ کیا ایسی سی بات ہے؟ خیر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن ان کو پیغام بھیج دیا، کس کو؟ بنو نذیر کو،
کہ 10 دن کے اندر اندر علاقہ چھوڑ دو ورنہ ہم تلوار لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ جو تم نے ہم سے معاہدہ کیا تھا کہ ہم تم ایک ساتھ رہیں گے اور تم نے یہ سازش رچی، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے بنو قریظہ پر حملہ کیا گیا، جو دوسرے وجہ بتائی۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ پہلا واقعہ جو بتایا تھا اس وجہ سے حملہ کیا گیا۔ بہرحال دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پہنچا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے 10 دن کے اندر اندر علاقہ خالی ہو جانا چاہیے، جتنا سامان لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن علاقہ چھوڑ دینا ہے۔ اب انہوں نے میٹنگ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، یہ اطلاع مدینہ کے چیف آف منافق کو بھی مل گئی، عبداللہ بن ابی بن سلول کو۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے بنو نذیر کے چیف کو خط لکھا، کہا دیکھو محمد کی بات ماننا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم 2000 آدمی ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے پاس قلعہ ہے، سیفٹی ہے، ڈیفینسنگ پاور ہے، 2000 آدمی ہمارے تمہارے ساتھ ہیں، تم چھوڑنا نہیں۔ یہ سلام بن مشکم جو حقیقت میں اندر سے بعد مسلمان بھی ہوئی ہے، انہوں نے کہا دیکھو ابھی بھی غنیمت اللہ کے سر نے جو وارننگ دی ہے یہ عمل کر لو، اگر کہیں وہ چڑھائی کر لیے تو یہ وارننگ کی ٹائم بھی اوور ہو جائے گا، پھر کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، لہذا بہتر یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وارننگ دی ہے اس پر عمل کر لو۔ تو اس نے بنی نذیر کے جو قبیلے کا سردار تھا کوئی بھی نختب، اس نے کہا کہ دیکھو اندر کی بات یہ ہے کہ اب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیفینسو پاور بھی ہے، ہمارا قلعہ ہے، ہم اندر بیٹھ جائیں گے، اور 2000 آدمی مدینہ سے ہمارے سپورٹ میں آنے والے ہیں۔ اس نے کہا دیکھو ایک بات بتا دے، عبداللہ بن ابی بن سلول نمبر 1 کا جھوٹا آدمی ہے، یہ تم لوگوں کو چڑھا رہا ہے، یہ آئے گا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، تو بڑا پرانا ہمارا دوست ہے۔ انہوں نے کہا ساری دوستی دیکھ لینا۔ بہرحال یہ بیچارہ آدمی بڑا اپنے قبیلے کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول سے پنگا نہیں لو۔ 10 دن گزر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کر دی 10 دن کے بعد۔ ٹھیک 10 دن کے بعد ان لوگوں نے جا کر کے خیمے میں، وہ قلعے میں جا کر کے بند کر لیا۔ اب وہاں سے عبداللہ بن ابی بن سلول کا انتظار کریں گے 2000 آدمی آویں تو وہ باہر سے آویں، ہم اندر سے آویں، یہ بیچ میں مل جائے معاملہ، ان کو ہم لوگ ختم کر لیں۔ خود ہم 200-250 آدمی کے ساتھ گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنا جو جھوٹا تھا تو وہ اپنا اس نے بتایا کہ ہم جھوٹے ہیں، وہ قطعی جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوا۔ اب یہ مسلم جو صحابی تو نہیں ہے، بعد میں صحابی بنے، انہوں نے پھر کہا دیکھو تم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ابھی بھی ٹائم ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے سرنڈر ہو جاؤ، اور وہ ایسے مزاج کے آدمی ہیں، تم سرنڈر ہو جاؤ گے تو معاملہ کچھ حل ہو جائے گا، لیکن اگر جنگ تم نے شروع کر دی تو بات بہت بگڑ جائے گی۔ بہرحال 2 دن تک یہ انتظار کیے، کیا کہ وہ 2000 کا لشکر آ جائے اور ہم مدینے والوں کو پیٹ لیں۔ یہ جانا، اس کو جانا نہیں تھا، یہ تو چڑھا دیا تھا بس کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی پنگا ہو جائے، مدینے کے کنارے سے پنگا ہو جائے، ادھر دوسرے قبیلوں سے ہے، ادھر مکے سے ہے، تو سارے معاملات۔ بہرحال 2 دن کے بعد اس نے کیا کیا، وہ سرنڈر ہو گیا۔ کون؟ بعض روایت میں کہ 8 دن کے بعد سرنڈر ہوا، بعض روایت میں 10 دن۔ بہرحال 8-10 دن کے بعد اس نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا اور سرنڈر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جو تم نے کیا ہے اس کی سزا تو بڑی خطرناک ہے، میں تم کو ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، جو سامان لے جا سکتے ہو لے جائے، سوائے اسلحے کے، اسلحہ سب چھوڑ کے جانا ہے۔ بغیر جتنے یہودی تھے بنو نذیر کے، کسی کو اجازت نہیں ملی، سب لوگوں کو اپنا گھر خالی کرنا پڑا، جو سامان گھوڑے اونٹ پر لے جا سکتے تھے لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حنک بنا ڈالی، کیونکہ بنو نذیر ایک بڑی طاقت تھی۔ اچھا، بنو نذیر نے اس درمیان میں اپنے دوسرے قبیلے یہودی بنو قریظہ سے مدد مانگی۔ بنو قریظہ نے کہا دیکھو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکے ہیں، پہلے ہی جیسے مدینہ آئے تھے، لہٰذا ہم اس مدینے کے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو قریظہ والوں کو نکالا یہاں سے۔ نکالنے کے بعد اب ایک خنک مدینے پر پھر ایک مرتبہ کیا ہوئی کہ کنارے میں کہ نہیں صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پنگا لینا سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اسی درمیان میں بنو حارث اور بنو ثعلبہ ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے جو ہے وہ تقریباً 250-300 آدمیوں کا اکٹھا کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی CID ڈپارٹمنٹ نے بتا دیا کہ یہ لوگ آپ کے خلاف مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ چڑھائی سے پہلے ہم چڑھائی کر دیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 350 آدمیوں کے ساتھ ان کو جا کر پہنچ گئے. یہ ابھی تیاری میں مصروف تھے. بہرحال ان لوگوں سے جنگ نہیں ہوئی، یہ بھاگ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے 2-4 دن، اس کے بعد واپس آ گئے. جب جنگ احد ہوئی تھی تو آخری جملہ جاتے جاتے ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارا تمہارا مقابلہ اگلے سال ہوگا بدر ہی کے مقام پہ، کیا تم قبول کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضور کو تو چوٹ لگی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ ان کی چیلنج کو ایکسپٹ کر لو کہ نیکسٹ ایئر وی ول میٹ یو ان بدر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو انہوں نے نقل کیا کہ ہم ضرور ملیں گے اگلے سال تم سے بدر میں. اب وہ ٹائم بھی قریب آ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ادھر ابو سفیان اب چیلنج تو کر دیا. اچھا ان کی عادت تھی کہ سردار جب چیلنج کیا ہے تو اس کو چیلنج قبول کرنا. اب یہ کسی طرح چاہ رہا ہے کہ نہیں جنگ نہ آوے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں نہ پہنچے. نعیم شخص کا ایک آدمی تھا، اس کو بلایا ابو سفیان نے کہ دیکھو بات تو یہ ہے کہ ہم جنگ کی پوزیشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہیں، لیکن ہم کو اپنا کریڈٹ بھی بنانا ہے اور یہ پریشر ڈالنا ہے کہ ہم آ رہے ہیں بہت بڑے لشکر لے کر کے. تو تم مدینہ جاؤ اور یہاں کی خوب تعریف کرو کہ تیاری ہو رہی ہے، تلواریں تیز ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تم کو اس کے بدلے میں 20 اونٹ نام دیا جائے گا اگر تو ہماری جا کر کے کریڈٹ وہاں بنا دو. وہ نعیم صاحب آئے. اب عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس بیٹھنے کا ہے، دوسروں کے پاس جہاں بیٹھنا بہت خطرناک ٹائم ہونے والا ہے. یہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا چیلنج قبول کر لیا ہے. وہ لوگ تو ایک دم اپنے وقت پر آ جانا ہی ہے رمضان میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیرے دھیرے اطلاع پہنچی کہ صاحب ایسی بات نعیم اندر آئے ہیں اور بتا رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تال لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، بڑے صحابہ کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ان کا چیلنج قبول کیا ہے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم کو چلنا ہے، حالات کچھ بھی ہوں، ہم چیلنج کے موقع پہ چلیں گے. آپ نے کہلوایا ہے، ہماری جان قربان ہے، ہم جائیں گے. اب عبداللہ بن ابی بن سلول کی حالت خراب. عبداللہ بن ابی اندر سے بہت خوش ہے کہ یہ جائیں، اور ادھر تو وہ اسے کیا معلوم کہ نہیں چھوٹا ہے ہماری طرح جھوٹ بول رہا ہے آ کر کے. وہ تو یہ کہ کسی طرح یہ نکلیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 لوگوں کو ساتھ میں لیا اور 1500 لوگوں کو ساتھ لے کر کے ٹھیک اپنے ٹائم کے مطابق بدر پہنچ گئے. اس لیے اس کا سیکنڈ بدر نام بھی ہے اس جنگ کا. ابھی تو حضرت چلے ہی نہیں ہیں مکے سے. اچھا اب وہاں پر اپنے فوجیوں کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو قحط پڑا ہوا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آنا نہیں ہے. یہ جس دن ان کو نکلنا ہے اس سے ایک دن پہلے میٹنگ کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول پہنچ چکے ہیں. وہاں پر اس درمیان میں ایک میلہ لگتا تھا، تو صحابہ نے سوچا کہ اب چل رہے ہیں تو میلہ بھی اٹینڈ کر لیا جائے گا اور یہاں سے سامان تجارت لے کر کے چلو. اگر جنگ نہ ہوئی تو کم سے کم تجارت کر کے لوٹیں گے، دو میں سے کوئی ایک کام ہو جائے گا. اور اگر تجارت کا موقع نہیں ملا تو جنگ ہو گئی تو یہ سامان تجارت میں استعمال ہو جائے گا، مطلب وہ جنگ میں استعمال ہو جائے گا. یہ لوگ تجارت کی بھی نیت سے اور جنگ کی بھی نیت سے تیاری سے فل تیاری سے نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. اب ابو سفیان کو ایک سامنے جا کر اطلاع دی کہ تم ابھی میٹنگیں کر رہے ہو، وہاں حضرت اپنے وقت پر پہنچ چکے ہیں. اب ابو سفیان کے پیر سے زمین سرک گئی کہ ہم اندر سے تیار بھی نہیں ہیں. تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا اچھا چلو نکلو. تھوڑی مسافت پر آئے. پہلے سے پلاننگ تھی 4-5 لوگوں کی کہ تھوڑی دور چلنے کا ہے اور پھر اس کے بعد واپس آ جانے کا. کیوں واپس آئیں گے؟ نہیں ابھی قحط پڑا ہوا ہے مکے میں، حالات اچھے نہیں ہے، جنگ کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ کہہ کر کے ہم کو جنگ کرنی نہیں کیونکہ ہم مقابلے کی پوزیشن میں ہیں نہیں. ہم تو اپنا پریشر بنانے کے لیے نہیں سے یہ سب کر رہے تھے کہ کسی طرح وہ نہ نکلے. وہ سارا پریشر بیکار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وقت سے پہلے آ کر کے پہنچ گئے. بہرحال یہ لوگ نکلنے کے 3 دن کے طاقت پر آ کر کے مکے واپس ہو گئے. اللہ کے رسول 8 دن تک ٹھہرے رہے. صحابہ نے جم کے تجارت کی. آپ جب واپس گئے نا یہ مکے والے، تو عورتوں نے بولا کیا بھائی ستو پینے گئے تھے، کہاں سے واپس آ گئے؟ بعض لوگوں نے اس جنگ کا نام ہی ستو رکھ دیا کہ یہ ستو پینے والے لوگ جا کر کے ستو پی کر 3 دن کے مسافت سے کیا ہو گئے، واپس آ گئے. عورتیں بہت چڑھاتی مردوں کو، اسی میں تو ہم برباد ہیں.
وہاں بھی یہی معاملہ تھا. بہرحال انہوں نے ان کو خوب تانا دیا. بہرحال ابو سفیان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حلوہ اب نہیں ہے. یہ دو واقعات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب وہ جو بدر کے بعد قائم تھا وہ تقریباً پوزیشن کیا ہو گئی, پھر لوٹ آئی. اسی درمیان میں ایک واقعہ اور پیش آیا, بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے پہلے بتایا نا کہ دو قبیلے والے سے حضور گئے, وہ لوگ بھاگ گئے. اس میں ایک غورث نام کا آدمی تھا. یہ غورث جب دیکھا کہ جنگ نہیں ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پھر واپس ہو گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ یہاں سے ہم جب چلیں گے نا تو فلاں جگہ پر ہم پہلا قیام کریں گے, پھر دوسری جگہ قیام کریں گے, پھر مدینہ پہنچیں گے. کیونکہ اب تھا کہ جنگ ہونی نہیں ہے. پہلے جگہ پر حضور قیام کیا تھا. یہ اپنے قبیلے والے سے کہا کہ دیکھو اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے چلے گئے ہیں, جہاں وہ قیام کیے ہیں اگر آپ کہیں تو ہم ان کو جا کر کے قتل کر دیں. انہوں نے کہا تمہارا مقصد جنگ ہے یا حضور کا قتل ہے؟ کہا وہ مار گئے ہیں تو بس ہمارا معاملہ ختم ہے, ٹائٹ فش. اس نے کہا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں مار کر آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے. غالباً عصر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنی جب تلوار ایسے موقع پہ اپنے سائڈ میں رکھتے تھے. آپ اپنی تلوار ایسے گود میں رکھے ہوئے تھے. وہ آیا آدمی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہا سنا آپ کی تلوار بڑی جاندار ہے. کہا کیا دیکھنے کا موقع ملے گا؟ ادھر نکال لو. اس نے تلوار دیکھی پہلے اوپر سے, اس کے بعد کھینچ لیا نیام سے. چمکا رہا ہے, کھڑا ہے, اور نبی کے مطابق اطمینان سے بیٹھے ہوئے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے. کہہ رہا ہے غورت کہ میرے ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار ہے, آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ میں نے کہا مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تم سے نہیں ڈرتا. اس نے دوبارہ اس کو ایکشن میں آیا جیسے کہ کسی کو قتل کیا جاتا ہے. کہا ابھی بھی مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ تو مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا. اللہ نے کہا مجھے کوئی خوف نہیں لگ رہا. دوبارہ جب اس نے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے کوئی خوف نہیں لگ رہا, یہ اپنے آپ کیا ہو گیا کہ اندر سے ڈھیلا ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے لفظ میں اتنی شان ہے, اگر ہم اس کو اس کی شان کے مطابق ادا کر دیں نا تو ایسے حالات آج بھی پیش آتے ہیں. ایک صحابی کا واقعہ ہے, اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, کہ ایک مرتبہ راستے میں کہیں پر وہ ایک ڈاکو نے پکڑ لیا. پہلے تو ان سے پیسے مانگے اس نے. انہوں نے کہا پیسے جو تم کو لینا لے لو, ہماری جان چھوڑو. کہا نہیں, پیسہ بھی لیں گے جان بھی ماریں گے. جب اس نے کہا ہم جان نہیں ماریں گے تو صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین, تو سب پر قادر ہے. وہ اس کے لیے تیار ہوا. پھر دوبارہ انہوں نے دل میں کہا یا ارحم الراحمین, تو سب چیز پر قادر ہے. تیسری مرتبہ جب انہوں نے کہا یا ارحم الراحمین تو دیکھا ایک بندہ گھوڑے پر سوار ٹک 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 سامنے آ کر تو اس کے کھڑا ہو گیا. کہا کیا بات ہے بھائی, کیوں اس کو ستا رہے؟ اس نے نکالا تلوار, اس نے ڈکیت کا سر کنارے کر دیا. ساری پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا میں فرشتہ ہوں. جب تم نے پہلی مرتبہ یا ارحم الراحمین جس درد سے کہا تھا میں ساتویں آسمان پہ تھا, اور وہاں سے مجھے حکم ملا. جب آپ نے دوسری مرتبہ کہا نا تو میں پہلے آسمان پر پہنچا تھا, یا ارحم الراحمین میری مدد کرنا. اور جب تم نے تیسری مرتبہ کہا میں تمہارے سامنے تھا. جب اللہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد ایسا ہو جاتا ہے تو سامنے والا کیا ہوتا ہے, ڈر جاتا ہے. آپ کو یہ صحیح, یہ تو ایسے آپ جب واقعہ سنتے ہیں تو کیونکہ ہمارے ساتھ کبھی ہوتا نہیں تو ہم سمجھتے ہیں ایسے ہوائی اڑائی جا رہی ہے, کیونکہ ہم اس کیٹیگری کے بندے نہیں ہیں. بھائی عبد المطلب نے کیا کہا تھا, بھائی ابابیل کو بھیجا گیا, عبد المطلب نے, اس پہ تو سب کو یقین ہے نا کہ واقعہ پیش آیا. عبد المطلب بتاؤ قرآن میں دیکھ رہے ہو تو عبد المطلب نے یہی تو کہا تھا نا, جس کا گھر ہوگا وہ بچائے گا, میرے اونٹ واپس کر دو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے. جس ایمان کے ساتھ عبد المطلب نے کہا تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا, اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ تو ایسے لوگوں کو پسند لیتا ہے, یہ تو رسول ہے, وہ تو کفر کی حالت میں تھے, یہ تو اللہ کا محبوب بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے غور سے کہا کہ مجھے تمہاری تلوار دے. بہرحال وہ تلوار چھوٹ گئی. یہ اسی کے وقت کا واقعہ ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی تھی. 4 ہجری کی باتیں تھیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم 5ویں ہجری میں جانے سے پہلے
آپ کے سامنے اخلاق رسول پر بات کریں گے. کوشش کریں، کیونکہ اصل اس پوری تقریر کا جو لب لباب ہے وہ کل سے ہے. وہی ہم کو اصل بتانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیسے چمکتے ہوئے راستے پر اور کیسے اخلاق پر چھوڑا ہے، اور آج ہم اس اخلاق سے کتنا دور ہیں، اور ہماری یہ حالت جو ہے کیوں ہو رہی ہے اس کا علاج بھی بتائیں گے انشاءاللہ. ایک ایک پر بات کریں گے اور ایک ایک کا طریقہ کار بھی گفتگو کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیسے فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.